میرے بھائیوں، رجب کے مہینے کے حوالے سے بعض لوگوں کا خیال ہے، جیسا کہ علامہ منصور پوری نے بھی لکھا ہے، 27 رجب کو معراج اور اسراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ تو اس مناسبت سے ہر سال رجب میں ایک جمعہ اسراء و معراج پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کیں۔ کیوں لے گیا؟ لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو اسراء و معراج، پہلے تو آپ سمجھ لیں، اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے اوپر کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسراء و معراج ایک ہی رات میں ہوئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسراء و معراج یہ خواب میں آپ کو دکھایا گیا۔ دیکھیں، جو ائمہ اور محدثین مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کو جسم اور روح کے ساتھ آپ کو اسراء و معراج کرایا گیا، خواب کی بات نہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ والمعراج حق، یہ معراج برحق ہے۔ وقد اسری بالنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کرایا گیا۔ ومعراج وعرج بشخصہ فی الیقظۃ، بیداری کے عالم میں آپ کو اوپر لے جایا گیا، الی السماء، آسمان کی طرف، ثم الی حیث شاء اللہ من العلا، پھر جتنا بلند کرنا تھا اللہ نے چاہا اتنا بلند کیا۔ وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ، جتنا عزت افزائی اللہ نے کرنی تھی وہ عزت دی۔ وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى، اور جو بھی اللہ نے چاہا ان کی طرف وحی کی۔ یہ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ بیداری کے عالم میں ہو۔ دیکھیں، یہ جو آیہ مبارکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ایک تو لفظ استعمال ہوا ہے سبحان الذی، سبحان، یہ اظہار تعجب کے لیے ہوتا ہے۔ اگر یہ خواب کی بات ہو تو اظہار تعجب کا کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبد کا لفظ استعمال کیا گیا، اور عبد کا جو لفظ ہے وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ خواب ہوتا تو مشرکین اس طرح اس انداز میں کبھی نہ جھٹلاتے۔ دیکھیں، میں آپ سے کہوں میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، لیکن یہ ممکن تو ہے نا۔ آپ مجھے یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، عین ممکن ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہو۔ اب جب خواب میں دیکھی ہوئی اگر ہوتی یہ چیز تو اس قدر مشرکین کی طرف سے نہ جھٹلایا جاتا۔ یہ حقیقت تھی بیداری کے عالم میں، جیسے امام طحاوی کا قول میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ بیداری کے عالم میں پورے جسم اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسراء و معراج کروائے۔
پھر بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جی یہ ہجرت کا واقعہ ہے. جو لوگ دین کو نا عقل سے سوچتے ہیں نا دین کے بارے میں، وہ معجزات کو نہیں مانتے. جی یہ ہجرت کا واقعہ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یعنی مسجد نبوی تک لے گیا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہجرت کا جتنا سفر ہے وہ دنوں میں ہوا بلکہ کئی دنوں میں ہوا، اور یہ رات کا واقعہ ہے. اسرا کہتے ہی رات کے وقت سفر کرنے کو. اور دوسرا یہ کہ مسجد نبوی تو اس وقت تک بنی ہی نہیں تھی. کوئی عقل کا بھی استعمال ہونا چاہیے. صرف دیکھیں اللہ جو چاہے بغیر باپ کے اگر پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ اپنے نبی کو آسمانوں پر لے جا کر معراج اور اسراء نہیں کروا سکتا؟ اس میں کون سی ایسی بات؟ یہ جو لوگ معجزات کو نہیں مانتے وہی انکار کرتے ہیں. خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گھر میں سویا ہوا تھا، حضرت جبریل آئے، مجھے بیر زمزم پہ لے گئے اور پھر میرا سینہ ناف تک چاک کیا. پھر ایک تشت لایا گیا جو سونے کا تھا، اور اس میں ایمان اور حکمت سے بھرپور ایک پیالہ تھا، وہ اندر انڈیل دیا گیا اور سی دیا گیا. پھر مجھے ایک سواری کے پاس لایا گیا جو سفید رنگ کی تھی، یقال لہ براق، اس کو براق کہا جاتا تھا، فوق الحمار ودون البغل، کہ وہ گدھے سے ذرا بڑی اور خچر سے ذرا چھوٹی. یقع خطوہ عند اقصی طرف، اس کا ہر قدم منتہائے نظر، حد نظر تک جاتا تھا. تو جب میں سوار ہونے لگا تو وہ شوخی کرنے لگا. تو حضرت جبریل نے اس کے کان میں کہا، تجھے معلوم ہے کہ دنیا کی افضل ترین شخصیت تجھ پر سوار ہونے والی؟ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ سواری پسینہ پسینہ ہو گئی. خیر، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سوار کر دیا گیا اور میں بیت المقدس پہنچا. اس دوران آپ فرماتے ہیں ایک روایت میں پہلے کھجوروں کی سرزمین آئی، پھر بیت اللحم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے وہ علاقہ آیا، اور پھر مدین کا علاقہ آیا، پھر طور سینا جہاں اللہ نے موسیٰ سے ملاقات کی وہ جگہ آئی، پھر بیت المقدس ہم پہنچ گئے. یہاں آپ کی مہمانی کے لیے دو مختلف برتن لائے گئے، ایک میں شراب اور ایک میں دودھ. تو آپ نے دودھ کو لے کر پی لیا، اور حضرت جبریل فرمانے لگے اخترت الفطرۃ، آپ نے فطرت کو اپنایا ہے، اختیار کیا ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، اور دودھ انسانی فطرت میں پیدائش کی دن سے لکھ دیا گیا، رکھ دیا گیا، اس لیے آپ نے فطرت کو اپنایا. بعض روایات میں پہلے اور بعض جگہ پر بعد میں 2 رکعت نماز ادا کی، بلکہ امامت کروائی. حضرت جبریل نے اذان دی، صخرہ اونچی پہاڑی چھوٹی سی تھی اس پر چڑھ کر، اور جیسے ہی اذان دی اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اترنا شروع ہوئے، پوری فضا بھر گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو پہلے ہی سے جمع کر رکھا تھا، وہ بھی سب موجود تھے، سب نے آپ کی امامت میں 2 رکعت نماز پڑھی. بعض روایات میں اس طرح کی بات ہے کہ یہ اوپر سے جب نیچے آئے تو واپسی پر 2 رکعت کی نماز پڑھی، لیکن یہ پکی بات ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرائی. اس طرح
اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ثم اخذ بیدی حتی اتینا السماء الدنیا، پھر حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا یہاں تک کہ دنیاوی آسمان تک پہنچے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی آتا ہے، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ ایک خوبصورت سیڑھی نصب کی گئی، اور جو بھی صورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام تھا، پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے سے ہی موجود رکھا ہوا تھا استقبال کے لیے۔ دستک دی گئی، اندر سے آواز آئی، کیونکہ ہر آسمان پر اللہ کے دربان فرشتے موجود ہیں حفاظت کے لیے۔ تو کون؟ جبریل۔ آپ کے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا حکم؟ جی اللہ کا حکم۔ تو یہ ہر آسمان پر ایسا ہی ہوا، چنانچہ دروازہ کھولا گیا، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور آپ نے استقبال کیا اور فرمایا مرحبا بالنبی الصالح ابن الصالح، یعنی نیک نبی کو خوش آمدید۔ اس طرح پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، یہ دونوں دوسرے آسمان پر موجود تھے، انہوں نے استقبال کیا۔ پھر اسی طرح تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے استقبال کیا۔ آپ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، میں نے کیا دیکھا کہ کیا ہی حسن کا ایک حصہ آپ کو دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا، انہوں نے بھی مرحبا بالنبی الصالح فرمایا۔ پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام آپ کی کے استقبال کے لیے موجود تھے، انہوں نے مرحبا کہا۔ اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، انہوں نے جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، انہوں نے مرحبا کہا۔ اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور مرحبا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ رونے لگے، ان سے پوچھا گیا وجہ، رونے کی کیا وجہ؟ تو وہ کہنے لگے یا رب ھذا الغلام الذی بعثتہ بعدی، اے اللہ، اے میرے رب، یہ نوجوان جسے تو نے میرے بعد مبعوث کیا، اس کی امت جنت میں بہت زیادہ تعداد میں جائے گی، جبکہ میری امت بہت کم جائے گی۔ افسوس کہ میری امت نے میری بات کو صحیح طور پر نہیں مانا۔ خیر، آپ ساتویں آسمان کی طرف گئے۔ آپ فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاہِیم، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے۔ فَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ، یہ بیت المعمور وہ جگہ ہے کہ جہاں ہر روز 70,000 فرشتے لا یعودون الیہ، وہ جاتے ہیں عبادت کے لیے، ہر روز 70,000 فرشتے، اور قیامت تک پھر ان کی دوبارہ باری نہیں آتی ہے، اللہ کے اتنے فرشتے۔ اور یہ بیت المعمور عین خانہ کعبہ کے اوپر ساتویں آسمان پر ہے، عین خانہ کعبہ کے بالکل اوپر۔ یہ ایک بات احادیث میں اس کی وضاحت۔ خیر، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی اور وہاں انہوں نے مرحبا کہا، اور اس موقع پر آپ کو کی پھر ضیافت کی گئی، دودھ، شہد اور شراب کے برتن آپ کے سامنے لائے گئے۔ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ، آپ فرماتے ہیں میں نے پھر دودھ کو لیا۔ حضرت جبریل فرمانے لگے اما انک لو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت ساری گمراہ ہو جاتی۔ تو خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فطرت کے مطابق آپ نے دودھ کو لیا اور پیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے آگے لے جایا گیا سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے، یہاں ایک بیری کا درخت ہے۔ احادیث میں آتا ہے زمین سے جو کچھ اوپر چڑھتا ہے وہ وہیں سے، اور جو کچھ وہاں سے نیچے اترتا ہے تو وہ وہیں سے، سدرۃ المنتہا سے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، اس موقع کی مناسبت سے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دوسری مرتبہ اصل شکل میں دیکھا۔ پہلی مرتبہ وحی کے موقع پر جب پہلی وحی لے کر آئے تھے، اور اب دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں 600 پر تھے، اور پوری فضا بھری ہوئی پروں سے 600 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اس موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس مجھے لے جایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے اندہا جنت المأویٰ، وہیں پر جنت المأویٰ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ یعنی بیری کے درخت کو ڈھانپا ہوا تھا جس نے ڈھانپا ہوا تھا۔ اور یہ وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ سونے کی تتلیاں اوپر اڑ رہی تھیں اس سدرۃ المنتہا کے پاس اوپر، اور انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا پوری اس بیری کے درخت کو سونے کی تتلیوں نے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے جنت کی سیر کرائی گئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں؟ فیہا جنابذ اللؤلؤ، موتیوں کے کبے ہیں جنتوں میں، اور ترابها المسک، اس کی جو مٹی ہے وہ خوشبو اس کی مسک سے بھی زیادہ۔ پھر فرماتے ہیں ثم عرج بی حتی ظہرت لمستوی، پھر مجھے اور اونچا لے جایا، اوپر لے جایا گیا، یہاں تک کہ میں ایسی جگہ پہنچا کہ اسمع فیہ صریف الاقلام، کلموں کی سرسراہٹ، کلموں کے لکھنے کی سرسراہٹ میں سنتا تھا۔ بخاری مسلم کی یہ روایت، مجھے وہاں تک لے جایا گیا۔ اور پھر اس موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر 3 تحفے دیے گئے۔ 50 نمازیں جو کم ہو کر پھر 5 رہ گئیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، اور یہ وعدہ تیسرے نمبر پہ، یہ وعدہ کہ آپ کی امت کا اگر کوئی شخص شرک سے بچا رہا تو میں اسے ایک دفعہ ضرور معاف کر دوں گا، بخش دوں گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے یہ وعدہ کیا ہے کہ شرک سے بچا رہا تیرا امتی تو میں اسے ایک وقت ضرور بخش دوں گا۔ اللہ جس کو چاہے عذاب دے کر پھر اس کو جنت میں لے جائے یا بغیر عذاب کے، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ نے یہ وعدہ اپنے نبی سے کیا۔ یہ 3 تحفے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ اب جیسے میں نے پہلے بتایا، بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 رکعت بعد میں پڑھی، اور بعض میں آتا ہے کہ جاتے ہوئے آپ نے 2 رکعت وہ جو جماعت کرائی انبیاء کی اور فرشتوں کی، تو وہ جاتے ہوئے کرائی۔ تو ان دونوں میں سے ہمیں کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہوا، یہ عمل ہوا۔ تو اس لیے اس موقع پر جب اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم اپنے بندے کو لے گئے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، تو وہ نشانیاں اس سفر میں کیا تھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے میں نے کچھ باتیں جمع کی ہیں، تو آپ بھی سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے ایک محل دیکھا، پوچھا یہ کس کا محل؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ تھی، کنگا کرنے والی، یہ اس کا محل۔ ایک دفعہ اس کے ہاتھ سے کنگا گر گیا
تو اس کے منہ سے بے اختیار بسم اللہ نکلا. تو اس کی بیٹی کہنے لگی فرعون کی کہ کیا تو میرے ابا کے علاوہ کسی کو رب مانتی ہے؟ کہتی ہاں میرا رب اللہ ہے اور تیرے باپ کا، تیرا بھی، تیرے باپ کا بھی رب اللہ ہے. چنانچہ فرعون کو بتایا گیا، اس نے اسے بہت ڈرایا لیکن وہ ڈٹی رہی، حتیٰ کہ ایک دیگ تپائی گئی، اس کے اندر اس کے 3-4 بچے تھے، ان سب کو ڈال دیا گیا سوائے چھوٹے بچے کے. اور اب اسے کہا کہ اب بھی باز آ جا، لیکن وہ باز نہ آئی. وہ کہتے تھے کہ مجھے رب مان، فرعون کہتا تھا. تو پھر اس کا جو گود میں بچہ تھا، جب وہ اس کو کھینچ کر وہ اس میں ڈالنے لگے دیگ میں، تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، تو وہ گھبرا گئی. تو اس موقع پر اس بچے نے بول کر اپنی ماں کو سہارا دیا کہ یا امی اصبری انک علی حق، کہ اے اماں صبر کر، تو حق پر ہے. تو کہتے ہیں کہ بچہ جو ابھی بول نہیں سکتا تھا، اس نے بول کر جب یہ کہا تو اس کو صبر آ گیا. چنانچہ اس نے اس کو بھی دیگ میں ڈال کر سب کو جلا دی. اب یہ محل اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا. تو اس کے بعد یہاں 4 بچوں کا ذکر فرمایا کہ جو بچپن میں بولے. ایک یہ بچہ، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک یوسف علیہ السلام کی صفائی میں، اور ایک حضرت جریج علیہ السلام کی صفائی میں. یہ 4 بچوں کا، اس کے علاوہ اور احادیث میں اور بچوں کا بھی ذکر ہے، لیکن اس روایت میں 4 بچوں کا ذکر ہے کہ یہ بچپن میں بولے تھے. پھر آپ نے چند مناظر دیکھے، آپ کو دکھائے گئے. کچھ لوگ ہیں فصل کاٹتے ہیں، پھر کٹ جاتی ہے، پھر ہو جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر ہو جاتی ہے، پھر. تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ مجاہدین ہیں، ان کا اجر اللہ اسی طرح بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا قیامت تک. پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے. پوچھا یہ کون لوگ؟ بتایا گیا کہ یہ ان کے سر نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے، نماز کو مشکل سمجھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ کانٹے دار جھاڑیاں اور جہنم کے انگارے کھا رہے. پوچھا یہ کون لوگ؟ تو بتایا گیا کہ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ. پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سامنے صاف ستھرا گوشت بھی موجود ہے پکا ہوا، اور ساتھ ہی گلا سڑا بدبودار گوشت بھی موجود ہے، لیکن وہ گلا سڑا بدبودار کھا رہے ہیں اور یہ چھوڑے ہوئے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں جو اپنے خاندوں کے حقوق کو چھوڑ کر، اپنی بیویوں کے حق کو چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مارتے تھے. یہ وہ لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے منہ سیاہ، ہونٹ سوجے ہوئے، منہ سے پیپ نکل رہی. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ شراب خور. پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے منہ سور کی طرح اور ان کی زبانیں پشت کی طرف سے کھینچی جا رہی. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ. آپ جانتے ہیں آج کل عدالتوں میں گواہی دینے والے باقاعدہ تیار ہو کر جاتے ہیں، اور ادھر گواہی دے رہے ہیں، پھر ادھر بھی دے رہے ہیں، پھر ادھر بھی دے رہے ہیں، اور جو ان کو بتایا جاتا ہے وہی گواہی دے دیتے ہیں. تو یہ جھوٹی گواہی دینے والوں کا انجام دکھایا گیا. پھر آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے منہ کالے سیاہ، سینے پہ آگ کے طبق رکھے ہوئے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ گانے گنگنانے والے لوگ. پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو جلایا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر جلایا جاتا ہے، پھر. پوچھا یہ کون لوگ؟ تو بتایا گیا یہ والدین کو جلایا کرتے تھے، والدین کی نافرمانی کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ. پھر آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کو 2 بڑے پتھروں کے درمیان رکھ کے کچل دیا جاتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کچلا جاتا ہے.
پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ متکبر اور مغرور لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ اور زبانیں جہنم کی آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے۔ پوچھا یہ کون لوگ؟ تو بتایا گیا کہ یہ بے عمل خطیب اور مبلغ ہیں جو لوگوں کو تبلیغیں کرتے تھے، لوگوں کو تقریریں کر کے دین کی طرف مائل کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے سینے اور چہرے کو ان سے نوچ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ۔ تو میرے بھائیوں، میں اختصار کے ساتھ اپنی بات کو اب ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک میسج بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، وَأَخْبِرْهُمْ، اور انہیں یہ بتا دینا، ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ جنت جو ہے اس کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، عذبۃ الماء، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ، اور وہ چٹیل میدان ہے، غراسها، اور اس کی جو شجر کاری ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ شجر کاری ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنے جنت میں اپنے باغات لگوانا چاہتے ہیں تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میسج ہے آپ سب کے نام۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں صبح کو جب پہنچ گیا واپس، آپ نے صبح کو آ کر جگایا گھر کی خواتین کو نماز کے لیے۔ خیر، کہتے ہیں کہ میں نماز کے بعد نہ الگ تھلگ پریشان ہو کر کہ اب میری کون بات مانے گا، تو ایک طرف بیٹھ گیا۔ ابو جہل نے مجھے دیکھا، وہ کہنے لگا ہاں پھر کوئی نئی بات ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، رات کو مجھے بیت المقدس لے جایا گیا اور آسمانوں پر لے جایا گیا۔ کہتا ہے لوگوں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، لوگوں کو بلایا، پہلے ان سے وعدہ لے لیا کیا لوگوں کے سامنے بھی یہ بات کہو گے، بتاؤ گے؟ تو کہنے لگے ٹھیک ہے میں بتاؤں گا۔ چنانچہ اس نے لوگوں کو جب جمع کر لیا تو پھر ابو جہل نے کہا بتاؤ کیا آپ کہہ رہے تھے؟ تو آپ نے بتایا کہ رات کو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی سیر کرائی۔ ان لوگوں میں کچھ لوگوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، تو وہ پوچھنے لگے کہ آپ ذرا بتائیں اس کا دروازہ دائیں جانب ہے بائیں جانب ہے، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ میرے بھائیوں، جب آپ کبھی کسی شادی پر جائیں، کبھی آپ اس شادی ہال کے کھڑکیاں تھوڑی تو گنتے ہیں آپ، تو آپ کہتے ہیں کہ میں کچھ تو بتا رہا تھا اور کچھ مجھے بھول رہا تھا۔ اللہ نے بیت المقدس میرے سامنے لا کھڑا کیا اور میں دیکھتا گیا اور بتاتا گیا۔ دیکھنے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے نبی کو سچا ثابت کرتا ہے۔ پھر لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم محمد نے جو کچھ کہا درست کہا، ایسا ہی ہے۔ تو آخری بات میں کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا، یہ جو اسراء و معراج ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ مبارکہ حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، آپ بڑے پریشان تھے۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے، وہ لوگوں کی شر سے بچاتے تھے، لوگوں نے آپ پر زیادتیاں ظلم شروع کر دیے، آپ بہت پریشان رہتے تھے۔ اللہ نے معراج کرا کے آپ کو تسلی دینی تھی، یہ ایک پہلی بڑی اہم وجہ تھی۔ اور دوسرا، بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کروا کے آپ کو ثابت کیا کہ آپ تمام انبیاء سے افضل نبی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر شک صدر کر کے آپ کے ایمان کو اور پختہ کیا گیا۔ جو شک صدر سینہ کو چاک کر کے جو ایمان اور حکمت کو انڈیلا گیا تو آپ کے ایمان کو اور مضبوط کیا گیا۔ چوتھے نمبر پر
आसमानों पर ले जाकर जो निशानियां दिखाई, तो गैबी उमूर जो अभी देखने हैं लोगों ने बाद में, जन्नत की सैर, दोज़ख के हालात, ये सब कुछ आपने ऐनुल यकीन करवा दिया ताकि अपनी उम्मत को जाकर बताएं कि मैं देख के आया हूं, उनको यकीन दिलाएं। और 5वें नंबर पर जो 5 नमाजें फ़र्ज की, उन नमाजों की अहमियत और फजीलत को अल्लाह ने, वगरना अल्लाह हुक्म भी तो नाज़िल कर सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह ने अपने पास बुलाकर तोहफे में दिया ताकि इन 5 नमाजों की अहमियत और फजीलत वाज़ेह हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलाए, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फर्माबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।